علامہ صاحب یہ بچوں کو جو ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ ہے، جس طرح سے بھی ذکر بھی کیا ہم، جیسے بھی اکرموا اولادکم کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے مفتی صاحب نے، یہ ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت اور عزت نہ دینا، مطلب ہمارے یہ عمومی طور پر یہ رجحان ہے، یہ رواج ہے کہ اگر بچہ کوئی بات کرے گا تو اس کو اوے چھپ کر تو چپ کر جا بھائی، تو نہ بول، تینوں کا پتہ ہے۔ محترم صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت، ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ بڑوں کی بھی تربیت ضروری ہے۔ والدین کی تربیت ہوگی تو بچے کی تربیت ہوگی۔ جیسے عزت نفس ہمارے آج اندر کل ہے، بہت سارے لائف کوچ ہیں، آپ کو وہ ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر مسائل ہیں، وہ بچوں والدین کی جو ہے وہ آپ والدین کی تربیت کے لیے بھی وہ بھی ادارے کھلے ہوئے ہیں، لوگ اس کے بھی کام کر رہے ہیں۔ بالکل موٹیویشنل سپیکرز بھی کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ والدین، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت نفس ہے، ایسے ہی بچوں کی بھی عزت نفس ہے۔ جب عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو اس کے بعد خود سری پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد ضد آتی ہے اور بچے کے اندر اکڑ آتی ہے۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ تربیت جو ہے وہ نرم انداز سے کرنی چاہیے، تربیت جس کی بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین مربی تھے۔ آپ کی تربیت کا انداز کیا تھا؟ ایک واقعے سے میں استدلال کرتا ہوں، وہ بچے کے متعلق تو نہیں ہے لیکن بچوں کی تربیت اس نہج پہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا مسجد نبوی کے اندر، اور اس نے آ کے بات چیت کی، اسلام بھی قبول کر لیا۔ اس کو اچانک پیشاب آ گیا، حدیث کے الفاظ فبال فی طائفۃ المسجد، بدو تھا، اسے اٹھا مسجد کے کنارے کے اندر بیٹھ کے نکر میں پیشاب شروع کر دیا۔ فزجرہ الناس، لوگ اس کو ڈانٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہاہم، حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، ڈانٹنے والوں کو، اس کو نہیں کچھ کہا، وہ کر رہے، ڈانٹنے والوں کو روک دیا، تم بیٹھ جاؤ، رک جاؤ۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے ایک ڈول پانی کا منگوایا، اس پر بہا دیا، یہ مسئلہ بھی بتا دیا کہ کوئی چیز اس طرح پلید ہو تو پاک کیسے کرنا ہے، اور ساتھ اس کو اپنے پاس بلا کے بٹھایا اور بڑے پیارے انداز سے کہا کہ ان المساجد لم تبن لہذا، کہ بھائی مساجد اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ یہاں پر آپ واش روم کریں یا اس طرح کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت کا انداز تھا وہ اس حدیث سے نظر آتا ہے کہ حالانکہ ایک بندہ ایسا کام کر رہا ہے کہ شاید ہمارے سامنے کرے تو ہم کتنے غصے میں آ جائیں، ہم کیسے اس کو ڈانٹیں، شاید ہم تو اٹھا کے باہر پھینک دیں نا، مارنا شروع کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تحمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو پاس بلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، تو ان کا جو پہلے خامد سے بیٹا تھا سلمہ، وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ آپ کے پاس ہی رہتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک وہ آیا اور اچانک ہی اس نے اپنا بایاں ہاتھ جو ہے نا کھانے کے اندر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ہاتھ پکڑ دیا، بٹھا لیا، فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹا پہلے اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ شاید ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو تھپڑ مار دیتا اس کو بھی، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کیا ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے۔ وہی بات جس طرح قاری صاحب فرما رہے ہیں نا، برموقع، اب موقع تھا کہ اس کو اس وقت سمجھایا جاتا کہ کیا کرنا ہے، تو جتنی آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے نا، ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر سٹریس بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اندر کی جو ہماری سٹریس ہوتی ہے باہر نہیں نکال سکتے نا، تو ہم گھروں میں آ کے بچوں پہ نکالتے ہیں، سب سے زیادہ بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب ہوتا ہے کہ باپ باہر وہ سارا دن تھکا رہا ہے، اب گھر میں آرام کرنا چاہتا ہے کہ بچہ بول پڑا نا، تو اب اس نے سارا غصہ اس پہ نکال دینا ہے۔ اب جب غصہ نکلنا شروع ہوتا ہے بچوں پر تو بچے پھر سہمے رہتے ہیں، نہ تو والدین کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی دوستی کا ماحول ہوتا ہے۔ جب تک آپ بچوں کے ساتھ دوستی کا ماحول نہیں بناتے اس وقت تک آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے، کیوں؟ آپ کے سامنے کچھ کریں گے ہی نہیں، دوستی کا ماحول نہیں بناتے اس وقت تک آپ تربیت نہیں کر سکتے۔ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمن سلمانی اتباع سے بات کر رہا ہوں۔ جی عبید الرحمن سلمانی صاحب۔ حافظ صاحب، میرے مختصر سے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر جب دروازے پر دستک دی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کون ہے کون نہیں پتہ ہوتے والدین کو، تو بچے کو کہتے ہیں جا کر بولو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو یہ تو ایک جھوٹ بھی ہے۔ کیا بچے جب اس طرح جا کر کہتے ہیں والدین کو اس کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا تربیت کے حوالے سے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر بچے کو ہم اپنی طرف بلانے کے لیے ویسے ہی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ٹافی آؤ لے لو، تو ٹافی نہیں ہوتی، تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس حوالے سے گاہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، وہ علامہ صاحب کیا الصدق ینجی والکذب یہلک؟ جی، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ بعض کہتے ہیں بچے من کے سچے ہوتے ہیں تو بعض جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں۔
تو ڈیفینیٹلی یہ تو بچے کو خود سے ہی جو ہے وہ جھوٹ سکھانے والی بات ہے، اور آپ اس کے لیے بالکل جواب دہ ہیں، گناہ گار ہیں۔ آپ کسی کو کوئی نیکی سکھاتے ہیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، جسے واقعہ میں آتا ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کسی کو اچھی چیز کی طرف رغبت دلاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کا اجر ملتا ہے۔ تو آپ اس کو برائی سکھا رہے ہیں تو آپ اس کے جو ہے وہ جواب دیں ہوں گے۔ اس میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی اگر اسی حساب سے ہم بات کریں تو من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اور پھر ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اچھا کام، یہ اچھے کام کے حساب سے یہ بھی پھر ساتھ اس میں بالکل ایسے ہی دلیل کے طور پر کہ آپ تربیت خراب کر رہے ہیں، اس کی پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو اس کی جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں، اس کو جھوٹ، اور جھوٹ جو ہے اس کو تمام برائیوں کی، تمام گناہوں کی جڑ جو ہے وہ کہا گیا، اور آپ خود سکھا رہے ہیں، اور آپ خود سکھا رہے ہیں، اور جھوٹ کے بعد تو پھر اور یہ کہ اب یہ بھی ہے نا کہ اگر کیا اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ موبائل ہے، والد گرامی یا والدہ یا کوئی بھی اگر گھر پر ہے، موبائل فون آ گیا ہے اور انہوں نے فون سنا ہے، ہیں گھر پہ، او یار میں علی پتہ نہیں بہت دور ہے کروں، میں آپ کو 2 گھنٹے تک پہنچاؤں گا، تو وہ بھی تو سارے لوگ ایسے ہی ہے۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا، بچے بڑوں سے جو ہے وہ اثر لیتے ہیں ان کی عادات سے، تو اپنا کریکٹر جو ہے یہ ٹھیک ہو تو بچے اس سے بھی تربیت لیتے ہیں۔ مطلب سارا کچھ بول کے ہی نہیں بتانا ہوتا، بچے جو ہے وہ بڑوں کو کاپی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو اپنا کردار بھی مثالی ہونا چاہیے بچوں کو جو ہے وہ ان کی تربیت، یہ اس میں گرفت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، ایک عورت نے نا ایک بچے کو بلایا مٹھی بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بچے ادھر آ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہاری مٹھی میں کچھ ہے؟ تو کہنے لگی نہیں، میں ویسے بلانے کے لیے اس کو ایسا کر رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ہے۔ حدیث سے اس کی دلیل مل جاتی ہے۔ اصل میں بچوں کی تربیت کا نا ایک تجرباتی اور پریکٹیکلی ایک طریقہ ہوتا ہے، جو ان کے سامنے کیا جائے گا بچے وہی فالو کریں گے۔ اگر باپ یہ بچے کو کہہ رہا ہے اٹھو نماز پڑھو، چلو نماز کا وقت ہو، اور وہ خود سویا ہوا ہے، تو بچے دیکھیں گے باپ تو نماز پڑھ نہیں رہا، تو وہ کترانا شروع کر دیں گے۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے، تو بچہ دیکھے گا ویسے ہی آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ کچھ عرصے بعد آپ اسے کہتے رہیں گے نا کہ نماز پڑھو، اور آپ سال 2 سال آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، وہ کہیں گے باپ تو پڑھتا نہیں ہے، ہمارے اوپر ایسے روب جھاڑتا رہتا ہے، پھر وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی اسی طرح تربیت کیا کرتے ہیں، جیسے وہ حدیث نہیں آتی صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک ہے، نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، یعنی نماز کا طریقہ تعلیمی طور پہ بھی سکھا دیا، مگر فرمایا کہ جیسے مجھے دیکھا ہے ویسے ویسے نماز پڑھتے چلے جاؤ، تو بچے بھی دیکھیں گے باپ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بچوں کی تجرباتی بھی تھوڑی سی پریکٹیکلی بھی تربیت کرنا خود کر کے دکھانا، بچہ آپ کو زبان سے کم پکڑے گا، آپ کی بات کو سیکھے گا، جو آپ کر رہے ہوں گے اس کو زیادہ باپ سچ بولے گا تو بچے بولیں گے، باپ نرم اخلاق کا ہوگا تو بچوں کے اندر۔ علامہ صاحب یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ دوستی کا، اس میں ایک یہ ہے کہ دوستی کی حد کیا ہونی چاہیے، کہ کوئی ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے، یا پھر یک طرفہ طور پر نرمی والا ہی معاملہ ہونا چاہیے، اور پھر بچوں کو کس عمر تک آپ علیحدہ علیحدہ کمرے جو ہے ان کے کر سکتے ہیں، کس عمر تک ان کو کر دینا چاہیے؟ محترم آپ صاحب، ایک تو بات وہ پچھلی بات کے ساتھ ایک جملہ ملانا چاہتا ہوں، بچے وہ نہیں کرتے جو والدین ان کو کہتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بچوں کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اس کا والد اور اس کی والدہ ہوتی ہے، تو اگر آئیڈیل جو ہے اگر وہ غلط کام کرے گا تو لازمی بات ہے کہ پھر آگے بھی غلطی چلیں گے۔